چند آیات مبارکہ آپ حضرات کے سامنے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کوٹ کرتا ہوں۔ قرآن کریم کے انداز اور اسلوب کو اگر دیکھا جائے، قرآن کریم کے انداز اور اسلوب سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنی وحدانیت اور ربوبیت کے اقرار اور اعتقاد رکھنے کا حکم دیا ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی رسالت اور نبوت کو ماننے کا اور اعتقاد رکھنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس انداز سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پورے قرآن کریم میں جہاں بھی سابقہ تمام انبیاء کی نبوت اور وحی پر ایمان لانے کا مسلمان کو کہا گیا ہے، اس سے واضح بات معلوم ہوتی ہے کہ کہیں بھی قرآن کریم میں یہ نہیں کہا گیا کہ من بعدک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبی آئے گا یا برابر آئے گا، ذلی آئے گا، بروزی آئے گا، تو اس کی نبوت کو بھی آپ نے تسلیم کرنا ہے۔ تو اس قرآن کریم کے انداز سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، پیدا نہیں ہو سکتا، امکان تک نہیں ہے۔ قرآن کریم جیسی جامع کتاب ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے پیدا ہونے کا امکان بھی ہوتا نا، تو قرآن جیسی عظیم جامع کتاب میں اس کا اشارہ تو مل ہی جاتا۔ لیکن آئیے میں آپ کو قرآن کریم کی آیات کے حوالے سے عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات مبارکہ کوٹ کرتا ہوں، جس سے عقیدہ ختم نبوت چڑھتے سورج کی طرح واضح ہوتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء سے عہد لیا کہ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ کہ جب میں تم کو کتاب اور حکمت دوں گا، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ پھر تمہارے پاس ایک ایسا رسول آئے گا جو تمہاری آسمانی کتاب توریت، زبور، انجیل اور دیگر صحائف کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ تم سب نے اس نبی پر ایمان لانا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّ اور تم سب نے اس نبی کی مدد کرنی ہے۔ اس آیت مبارکہ کا یہ مختصر اور با محاورہ میں نے ترجمہ آپ حضرات کے سامنے عرض کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اس عہد اور میثاق کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے جو ازل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کی تمام مخلوقات کی ارواح سے کیا تھا۔ اللہ نے تمام مخلوقات کو ازل میں پیدا کیا، ارواح کو پیدا کر کے عہد لیا، اور وہ عہد تھا الستُ بربکم کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب نے یہی جواب دیا ہے قالوا بلا، یقیناً آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں اس عہد اور میثاق کا تذکرہ ہے کہ جو ازل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے لیا کہ الستُ بربکم قالوا بلا، یہ عہد تمام مخلوقات سے لیا گیا، لیکن انبیاء کرام سے اس عہد اور میثاق کے علاوہ ایک اور مخصوص عہد بھی لیا گیا۔ اس عہد کے بارے میں وہ عہد یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ کہ اے انبیاء، اے گروہ انبیاء، اگر تمہاری زندگی میں، تمہاری حیات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو جائیں، تشریف لے آئیں، تو آپ نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور
دیگر کتب میں فتح الباری وغیرہ میں حضرت علی اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ الفاظ منقول ہیں کہ ما بعث اللہ نبیا من الانبیاء الا اخذ علیہ المیثاق لئن بعث محمد وهو حی لیؤمنن ولا ینصرن، کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء میں سے کسی کو بھی مبعوث فرمایا تو ان سے یہ عہد اللہ نے ضرور لیا ہے کہ ان کی زندگی میں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو جائیں تو ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد اور نصرت بھی کرنی ہے۔ اب اس آیت مبارکہ سے ختم نبوت کا عقیدہ کیسے ثابت ہوتا ہے، طرز استدلال کیا ہے؟ تو اب اس آیت میں عقیدہ ختم نبوت یوں ثابت ہوگا، اللہ نے فرمایا ثم جاءکم رسول۔ عربی گرامر اور عربی لغت کے اندر ثم تراخی کے لیے آتا ہے، یعنی مہلت کے لیے آتا ہے۔ اس کی مثال سمجھنا، جیسے عربی میں یہ جملہ ہے جاء القوم ثم عمر، اب اس جملے کا معنی ہوگا قوم آئی ثم عمر، پھر کچھ مہلت اور تاخیر کے ساتھ عمر بھی آئے۔ ایسے ہی اللہ نے فرمایا کہ تمام انبیاء سے یہ عہد و میثاق لیا کہ ثم جاءکم، کہ تمہارے پاس تاخیر کے ساتھ آخر میں جو آئے گا، تو وہ جو آخر میں تاخیر سے آنے والا ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جب عہد میثاق سے کوئی بھی نبی مستثنیٰ نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا، تو یہ امر یقینی ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، کیونکہ تمام انبیاء سے اللہ نے عہد اور میثاق لیا، اور ثم جاءکم، پھر آخر میں کیا آئے، تمہارے پاس رسول آئے گا۔ تو اب یہ جو آخر میں آنے والے ہیں یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہی آخری نبی ہیں، اور یہ آخری نبی پیغمبر کو ماننا اور آپ کے بعد کسی قسم کا اور برابر کا، اعلیٰ درجے کا اور کم درجے کا کسی کو نبی تسلیم نہ کرنا، یہی ختم نبوت ہے۔ آیت نمبر 2، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا ایھا الناس، اور یہ آیت ہے سورہ اعراف کی، اور آیت کا نمبر ہے 158۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ تمام لوگوں کی طرف آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ لوگوں کو یہ بتا دیں کہ میں تمام لوگوں کے لیے، تمام جہان والوں کے لیے رسول ہوں۔ اسی طریقے سے، اسی طرح سے ملی جلی کچھ اور آیات بھی ہیں۔ سورہ فرقان آیت نمبر 1 میں اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، برکات دہندہ وہ ذات ہے جس نے قرآن کریم کو اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ تمام جہان والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ نمبر 4 آیت میں وما ارسلناک للناس رسولا، کہ ہم نے تمام لوگوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا۔ سورہ نساء آیت نمبر 79 اور آیت نمبر 5 وما هو الا ذکر للعالمین، سورہ قلم آیت نمبر 54۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن تمام جہانوں کے لیے واعظ و نصیحت ہے۔ آیت نمبر 6 میں اللہ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پیغمبر ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب ان تمام آیات کو اگر دیکھا جائے، تمام سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے نبی اور رسول بن کر آئے، یعنی قیامت تک پیدا ہونے والے ہر فرد کے نبی اور رسول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ خود بھی اس کی وضاحت فرمائی ہے۔
اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، کنز المال کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 31885، کہ انا رسول من ادرک حیا ومن یولد بعدی، کہ میں ان لوگوں کا بھی رسول ہوں جن کو میں اپنی زندگی میں پاؤں، اور ان لوگوں کا بھی رسول ہوں جو میرے بعد پیدا ہوں گے، یعنی قیامت تک پیدا ہوں گے۔ گویا کہ ان آیات کی تشریح میں پیغمبر کا فرمان بھی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پورے جہان والوں کے لیے، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا متعدد مقامات پر انبیاء کرام کا تذکرہ کیا، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ہود علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، تمام کا اللہ نے یہی کہا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فلاں فلاں، ہر نبی کے بارے میں یہ کہا کہ اس کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہ ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے، یعنی قیامت تک آنے والے ہر فرد کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ نبی ہیں۔ جب قیامت تک آنے والے افراد کے لیے پیغمبر نبی ہیں تو اس سے یہ بات واضح معلوم ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ آپ کے برابر کا، نہ آپ سے اوپر درجے کا، نہ آپ سے کم درجے کا کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ اعراف آیت نمبر 158 جو پڑھی ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهَذَا مِنْ شَرْفِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور شرافت اس میں ہے کہ أَنَّهُ خَاتِمُ النَّبِيِّينَ وَأَنَّهُ مَبْعُوثٌ إِلَى الْخَلْقِ كَافَةً، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آپ تمام مخلوق کی طرف مبعوث ہیں۔ فرمایا وَالْآيَاتُ فِي هَذَا كَثِيرَةٌ كَمَا أَنَّ الْأَحَادِيثَ فِي هَذَا أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَرَ، کہ اس میں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے، پیغمبر کے آخری اور خاتم النبیین ہونے کے حوالے سے کثیر تعداد میں آیات مبارکہ ہیں، اور احادیث مبارکہ اس درجے کی ہیں اور اس کثرت کے ساتھ ہیں کہ ان کا احاطہ ممکن نہیں۔ اور فرمایا وَهُوَ مَعْلُومٌ فِي دِينِ الْإِسْلَامِ ضَرُورَةً أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَسُولٌ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ، اور یہ بات عقیدہ ختم نبوت والی بات دین اسلام میں بداہتاً، یعنی چڑھتے سورج کی طرح واضح اور روشن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کے لیے، تمام انسانوں کے لیے رسول ہیں۔ تو جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کے لیے رسول ہیں تو یہ بات متعین ہو گئی کہ آپ کے بعد کسی نبی کے پیدا ہونے کا امکان تک بھی نہیں۔ لہٰذا جو بندہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے بعد آپ کے برابر یا آپ سے کم درجے کا یا آپ سے اوپر درجے کا کسی قسم کا کوئی چوڑا چمار اس کو اگر نبی تسلیم کرتا ہے تو یاد رکھنا وہ جس کو تسلیم کیا جا رہا ہے وہ بھی کذاب اور دجال ہے، اور تسلیم کرنے والا بھی مرتد، زندیق اور لعین ہے۔ ایسے لوگ جو منکرین ختم نبوت ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے ڈاکو ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے قرآن کریم کی چند آیات مبارکہ آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہیں اور مختصر ان کی تفصیل بھی بتائی ہے آپ کو۔ انشاءاللہ جو آیت سورہ احزاب کی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، چونکہ یہ آیت تھوڑی سی تفسیر طلب اور تشریح طلب ہے، انشاءاللہ اس آیت کی مختصر تفسیر اگلے سیشن میں آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائے گی، اور اس آیت کے حوالے سے جو قادیانی شبہات ہیں انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا بھی ازالہ کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے